حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان کے نسبت سے مسجد میں آنے والا بنایا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پتہ یہ چلا یہ کتاب انہی لوگوں کو ہدایت دے گی جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ کہیں متقی کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاس و لحاظ رکھتا ہو، ہر موقع پر ہر جگہ یہ سوچتا ہو کہ یہاں پر حکم الہی کیا ہے، کہیں متقی اسی کو کہتے ہیں، اور یہ کتاب اسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ورنہ فاروق اعظم کا وہ جملہ جو سنا تھا انہوں نے امام الاولین والآخرین سے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان ھذا الکتاب یقوی ما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہتوں کو ہدایت دی، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ کتاب ایک ہی ہے، قرآن مجید ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیتا ہے۔ کہ مقصد اگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خامیاں سمجھیں، جیسے کہ اس دور میں چل رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں اگر مقصد یہ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح راستہ پتہ چل جائے، جس راستے پر چل کر کے ہم سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں، خلاف پیمبر کسے راگزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ اگر امام الاولین والآخرین کے راستے سے انسان ہٹے گا منزل پر پہنچ نہ سکے گا۔ کہیں اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کو پانا ہے تو کامیابی اور ہدایت ملے گی، اگر مقصد کچھ اور ہے، جس کو اپنی زبان میں اور لکھنؤ کی زبان میں کہیں بقرادی جھاڑنا ہے یا پھر بقیتی کرنا ہے، تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا کہ قرآن مجید کو سمجھے، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید جب شروع کیا اس نے سب سے پہلے یہی آیت ملی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت انہی کو دے گی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، وہ ڈر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لمحے میں چاہے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ انسان ابھی روزے سے ہے، پتہ نہیں یہاں سے مسجد سے نکلنا نصیب ہو یا نہ ہو، یا لوگ لے کر کے جائیں اور کہے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، قرآن پڑھتا چلا گیا، پھر اس میں ایک آیت آئی فلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی اور ذات کی طرف سے ہوتا اس میں بہت اختلاف ہوتا، بے پناہ انتشار ہوتا۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی پھر آگے چلا، پورا قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے خاموش ہو جانا اور غور سے اس کو سننا، اور امید یہی ہے کہ اگر یہ کام آپ نے کیا تو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ پھر وہ آگے پڑھتا چلا گیا اور پھر اس آیت پر پہنچا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیجئے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے اور کہیے اعوذ باللہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا جو قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہو، کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور جو قرآن یہ خود یہ کہہ رہا ہو، اگر یہ کسی اور ذات کی طرف سے ہوتا اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا۔ وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہو، جیسی اس قرآن مجید کی ابتدا کی جائے، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کی شروعات کی جائے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ اگر اللہ کی پناہ میں نہ آئے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو آخر میں اس نے نتیجہ یہ نکالا، یہ قرآن واقعی ہدایت کی کتاب ہے، کیونکہ جو قرآن خود دعویٰ کر رہا ہو، آدمی ایک کپڑا بنائے ٹیلر اور لوگوں کو دے کہنے عیب نکال کے بتائیے، تو آدمی تو پہلے اس درزی کی شکل دیکھے گا، ٹیلر کی شکل دیکھے گا، مطلب آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یا پھر آپ پاگل ہیں جو آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، یا پھر واقعی اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص ہوتا ضرور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، آدمی ایک دوسرے کی شکل دیکھ لے، شکل مل ہی نہیں رہی ہے، سب الگ الگ۔ ایک معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیداوار ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور یہی کہا تھا کن فیکون، ہو جائیے، ہم ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ مقصد صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مقصد یہ ہے کہ اس میں ہدایت ملے گی تب تو ہدایت ملے گی، اگر یہ ارادہ ہے کہ اس میں خامیاں نکالی جائیں تو انسان برباد ہو جائے گا۔ لیکن رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان المبارک کو فضیلت ملی ہے، ورنہ رمضان المبارک کی یہ اوقات نہیں تھی۔ اور بھی دوسرے مہینے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہے، اور آخری عشرے میں بڑھا ہے، اور آخری عشرے میں بھی وہ رات جو لیلۃ القدر ہے، کہیں گے پورے رمضان المبارک کا جو کریم ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ چل رہا ہے، انسان کے اندر وہ طاقت آ جائے کہ انسان لیلۃ القدر پا سکے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے مغفرت کا، اس میں انسان اپنے گناہوں کو معاف فرما کر کے تیسرے عشرے کے لیے تیار اپنے آپ کو کر لے، تاکہ قرآن مجید کی جو برکتیں ہیں وہ ہم تک آ جائیں، اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن یہ پوچھئے کسی سے، یہ بتائیے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے قرآن مکمل کر لیے آپ نے؟ 10 دن ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان المبارک کو فضیلت ملی، اور وہی ہم چھوڑ دیں تو انسان برباد نہیں تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، جس کے سینے میں قرآن مجید ہے اور ہم اس کی عزت نہ کریں تو بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک امام صاحب آتے ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، بدن پر سفید کرتا اور پیجامہ ہے، اور الحمدللہ بڑے فخر کی بات ہے یہ جو بات بتانے جا رہے ہیں، یہ عام انسانوں کو نصیب نہیں ہے۔ پورے 11 مہینے گزر جاتے ہیں، کسی سے پوچھئے یہ بتائیے ان 11 مہینے میں آپ نے کتنے قرآن مکمل کیے، تو آدمی جواب نہیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کرام کو پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہو گیا، اور انہوں نے ہمیں صرف 10 دن میں، 15 دن میں، کسی نے 27 دن میں، کسی نے 20 دن میں قرآن مجید ہمیں سنایا، اور ہم نے قرآن مجید سنا۔ کہیں گے قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت ہے، اور اگر نماز میں یہ کام کیا جائے تو عبادت دو والا ہو جاتی ہے۔ ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، اور معاملہ تو ہمارا یہ ہے ہمیں قرآن مجید یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہمیں تو سورہ یاسین بھی نہیں یاد ہے زبانی۔ سچائی ہے اور ایمان والے ہیں ہم، اتنی عمر گزر چکی ہے، اب تک تو ہمیں سورہ یاسین زبانی یاد ہو جانی چاہیے تھی، سورہ ملک زبانی یاد ہو جانی چاہیے تھی،
کتنے علماء کرام ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، کہنے لگے ہماری اماں جان نے بچپن میں ہمیں سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ مزمل زبانی یاد کرا دی تھی، اور ہم قرآن مجید دیکھ کر کے پڑھ نہ سکتے تھے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کھول کے رکھ دے بیٹا یہ پڑھو تو ہمیں پڑھنا نہ آتا تھا، لیکن ہم سے کوئی یہ کہتے بیٹا سنا سورہ یاسین تو ہم سنانا شروع کر دیتے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہمیں پتہ نہیں لکھا کیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ مائیں آج موجود نہیں ہیں۔ یہ غفلت نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ نحوست ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ سچائی تو یہ ہے وہ نہیں مردود ہے، مردود ہمیں 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، 70 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ جس قرآن مجید کی وجہ سے صحابہ کرام کو مقام ملا، صحابہ کرام کو مرتبہ ملا، وہی قرآن مجید ہم سے چھوٹ گیا۔ سب سے پہلے اٹھتے وقت سب سے پہلے ہم موبائل چیک کرتے ہیں، دیکھیں کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ نماز فجر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ افسوس ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نبی دیکھنا ہو، کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم نبی دیکھیں، کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہم چاہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ہم یہ چاہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ہم یہ چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نہیں دیکھ سکتے۔ کہیں گے اگر دیکھنا چاہتے ہو ان علماء کرام کی شکلیں دیکھ لو۔ کیوں؟ یہ نبی ہیں۔ کہیں گے نبی تو نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہ تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ان کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بندے نے کسی نبی کو دیکھ لیا ہو، لیکن ہم لوگ انہی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ قرآن مجید مکمل ہوا، ہماری مسجد میں ایک حافظ قرآن نے قرآن مجید مکمل کیا، اور ہم نے بوتلوں کا مجمع لگا دیا، چاروں طرف بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اور کسی کا ڈھکن کھلا تھا اور پانی گر گیا۔ اچھا کھلا کاہے کے لیے تھا؟ کہیں گے وہ امام صاحب پڑھیں گے تو برکتیں آ جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد پانی پھکوایا بھی، اور پھر ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہ ایمان والوں کی بات کی کہیں گے یہاں جو آپ بات کریں گے، نہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی ان کے ماتھے کا بوسہ لیں۔ علماء کرام نے یہاں تک کہ لکھا اگر کسی بندے نے کسی عالم دین کے ماتھے کا بوسہ لیا، اس بوسے میں جتنے بال آ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بال کی برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ علماء کرام کا مقام ہے۔ یہیں پر بس نہیں، امام الاولین والآخرین سے پوچھئے، آپ فرمانے لگے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ایک نبی نہیں، تمام انبیاء کرام کے وارث۔ کسی انسان کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی جائیداد چھوڑ بیٹھے تو لوگ اس سے دوستی کرنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے چائے پلا دے، ہو سکتا ہے کبھی مصیبت پڑے گی تو پیسہ دے دے گا۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ امام الاولین والآخرین کے الفاظ پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہ افسوس نہیں تو اور کیا ہے۔ غافل ابھی ہے وقت فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ آپ فرمانے لگے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کرام دینار و درہم کے اور پیسوں کے کوڑیوں کے وارث نہیں ہوتے ہیں، یہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ تمام علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، کم سے کم قرآن مجید مکمل ہوا، مصافہ ہم نے کیا۔ ہم نے یہ بھی کہا یہ ہمارا چھوٹا بھیا ہے، چھوٹی بیٹیا ہے، بڑی پریشان نہیں تھی، آپ پھونک دیجئے اس کو۔ اس حافظ قرآن نے اس پر پھونک دیا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہم پریشان رہتے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، ہمارے سینے پر پھونک دیجئے، کہ وہ پھر جو ہے غائب ہو گئے، پچھواڑا دکھا دیا، غائب ہو گئے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی ان سے مصافحہ کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، کہیں آپ کہیں کیوں رہے ہیں؟ آپ کو نہیں ملا اسی لیے نا۔ کہیں وہ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے علماء کرام پر خرچ کیا ہے، وہ برباد نہیں ہوئے کبھی۔ اور اگر کسی عالم نے کسی کو کچھ بھی دے دیا ہے وہ برباد ہو نہیں سکتا۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے ہمارا امین آباد میں کاروبار ہے اور چکن کا کاروبار ہے، کپڑوں کا کاروبار، اور ایک زمانے پہلے قاری صدیق صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے 5 روپے ہمیں دیے تھے، بس کوئی ہمیں دے کے دکھائے، ہم کہیں کیا دے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہیں گے وہ 5 روپے آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور اس کی برکت ہم نے اپنی دکانوں میں دیکھی ہے۔
اللہ اکبر! یہ ہوائی جملے نہیں ہیں، یہ سچائی ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ کسی سے پوچھے یہ بتائیے آپ کے خاندان میں کتنے حافظ ہیں؟ نہیں۔ کہیں خاندان پورا چھان ڈالیے، کہیں گے حافظ نہیں ملتا ہے۔ یہ حافظ ہمارے پاس آیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ تھی ہم مصافحہ کریں اور نذرانہ پیش کریں۔ کہیں گے 100 روپے دے دیں، کہیں گے یہ سب ہمیں نہیں پتہ کتنے دینا ہے کتنے نہیں دینا ہے۔ کہیں گے اتنے دیجئے جتنا ہم یہ چاہتے ہیں، جتنی جلدی ہم جنت پہنچ سکیں۔ جتنے زیادہ ہمارے گناہ ہیں یا پھر جتنے زیادہ ہم نیکیاں چاہتے ہیں اتنے زیادہ ہم پیسے دیں۔ کیوں دیں؟ امام صاحب کہیں گے اچھا ہم نے انہیں نے دیا ہے، اور ان پر اچھی والی پھونک مارو 2 کلومیٹر والی۔ کہیں گے ہم ان کو صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا پھر اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب وہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، دے دو۔ ہاں یہی غریب ہیں اور دنیا میں کوئی غریب نہیں ہے۔ غریب کہنا یہ سب سے بڑی گالی ہے، اور اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہیں تھا سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، اگر چاہو تو تمہارے لیے بطحا کی جو وادی ہے اس کو تمہارے لیے سونا بنا دیں۔ کہیں گے مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میرا پیٹ بھرے۔ جس دن بھوکا رہوں گا اس دن وہ آپ کو یاد کروں گا، اور جس دن پیٹ بھرا رہے گا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شکر ادا کریں گے۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امام الاولین والآخرین کے پاس کھجور کا ٹکڑا لے کر کے آئے، کہیں گے تناول فرما لیجئے۔ اتنے میں ایک غریب آیا، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے جو میری حاجت پوری کرے۔ امام الاولین والآخرین نے وہ ٹوکرا اس کو دے دیا۔ عثمان غنی پھر واپس اسی غریب کے پاس آئے، مانگنے والے کے پاس آئے، سائل کے پاس آئے، کہیں گے یہ بتاؤ اس کی ہم سے خریدو گے؟ یہ ہمارے ہاتھ بیچو گے؟ کہیں گے کیوں نہیں بیچیں گے؟ کہیں گے بیچ دیا۔ پھر وہ ٹوکرا امام الاولین والآخرین کی خدمت میں لے کر کے آ گئے۔ یہ واقعہ لکھا ہے علامہ کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں۔ کہیں گے 3-4 مرتبہ یہ کام کیا امام الاولین والآخرین نے، آخر میں یہ کہا یہ بتاؤ مانگنے آئے ہو تجارت کرنے آئے؟ قرآن مجید نازل ہو گیا، اللہ خفا ہو گیا۔ کہیں گے آپ ڈانٹ رہے ہیں فقیر کو؟ کہیں گے ایسے امام الاولین والآخرین کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی کہہ کے دکھائے وہ غریب تھے، اور کوئی کہہ کے دکھائے کہ عثمان غنی نے اس طرح سے دیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہیں گے ایمان برباد ہو جائے گا؟ کہیں گے ایسی برباد ہو جائے گا؟ کہیں گے سوچ کے کبھی دیکھو کہ کسی ایمان والے کو آپ نے غریب کہہ دیا، کسی وارث انبیاء کو کوئی غریب کہہ کے دکھائے، امام الاولین والآخرین کو غریب کہہ کر کے دکھائے۔ کہیں گے یہی ہوتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کتنی ایسی باتیں ہمارے یہاں رائج ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ، قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا، بڑا مبارک مہینہ، لیکن ہم نے اسی مہینے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ کہیں گے سن لیجئے، جہاں 5 پارے ہو رہے تھے وہاں تراویح سنیے کتنے لوگوں نے سنی۔ امام صاحب خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہو رہی، ایسے بھاگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے انہیں پیشاب لگ رہا ہے۔ جلدی سے رکعت مکمل کرو، پیشاب کرنے جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سوچئے ذرا قرآن مجید کی توہین ہے یا نہیں ہے، وہ بھی رمضان المبارک میں، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ اور پھر یہ شکوہ ہم کرتے ہیں میاں رحمتیں نہیں آ رہی ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اور شادی کے وقت ہم کیا کام کرتے ہیں، بیماری کے وقت کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، کہیں گے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کہیں گے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائیں گے۔ کہیں گے پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے ایک بندے کو لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے دیکھیے قرآن مجید اٹھا کر کے لائیے اور اس کو قرآن مجید کی ہوا دیجئے۔ یہ لکھنؤ شہر میں ہو رہا ہے، یہ ایمان والے کر رہے ہیں، ایمان والیاں کر رہی ہیں۔ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ کہیں گے اگر بندہ بیمار ہو جائے اسے قرآن مجید کی ہوا دیجئے، اس سے وہ شفا یاب ہو جائے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، جب میرے گھر میں لائٹ چلی جائے گی، پنکھا بند ہو جائے گا، گرمی لگنے لگے گی، جو بکسا میرے گھر میں قرآن مجید کا رکھا ہے، سپارے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم اٹھائیں گے اور جھلنے لگیں گے۔ کہیں گے اس سے ہوا آ رہی ہے۔ آدمی کہے گا پاگل ہو گئے ہو کیا، سڑی ہو گئے ہو؟ یہ قرآن مجید کی توہین ہے، یہ قرآن مجید کی بے برکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ کہیں گے یہاں پر بھی ہوا آ رہی ہے، وہاں پر بھی ہوا آ رہی ہے، جب یہاں پر توہین ہے تو وہاں پر بھی توہین ہوگی، اور جب توہین
ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب ایمان نکل جاتا ہے، اگر اس کی شادی ہو چکی ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر بچے ہو رہے ہوں تو کون سے ہوتے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اگر انسان مر جائے اسی بے ایمانی کے عالم میں تو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، کہیں گے مفتی فتویٰ دیتا ہے، مفتی کیا جانے، یہ تو میرا دل جانتا ہے ایمان والے کا، اس نے قرآن مجید کو جھلا تھا، اس کے دل سے ایمان نکل گیا تھا، اب یہ ایمان والا نہیں مرا ہے، اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ہمارے گھر میں ہو رہا۔ امام الاولین والآخرین نے یہی بات فرمائی تھی۔ اسی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتوں کو عزت دی ہے، اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنوں کو ناراض، کتنوں کو برباد کیا ہے اور ناکام کیا ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک بچے کا ہمارے خاندان میں 2 مہینے کا تھا، ابھی چند دن پہلے اسی ہفتے میں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں بڑی اچھی بات کہی، کہیں غور کیجئے تو ایمان دل سے نکل چکا ہوتا۔ تو وہاں ان کے منہ سے نکل گیا، ان کے والد ماجد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، وہ ہمارے پھپھا لگتے ہیں سگے۔ 18 سال شادی کے ہو چکے تھے، 1-2 سال نہیں، 18 سال، اور 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ سوچئے ان کے والدین کتنے خوش ہوں گے، کہیں گے ان سے پوچھے جن کی اولادیں نہیں ہیں۔ 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ دے، کہیں گے نام رکھیں گے ہم اس کا محمد مصطفیٰ، اس کا نام رکھا گیا، عقیقہ کیا گیا، بکرے ذبح کیے گئے، اور پھر اس کے بعد 2 ماہ کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سچی بات بتا رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، مسجد ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس بچے کو غسل دیا جا رہا تھا، ہم جب پانی ڈال رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بچہ نہیں، کوئی عالم سو رہا ہے، ہماری آنکھیں گواہ ہیں۔ اور بھی بچوں کو ہم نے دیکھا، رنگ اتنا خوبصورت نہیں تھا، سانولا تھا، آنکھیں بند تھیں، ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں، یہ کوئی عالم دین سو رہا ہے اور اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے زبان سے یہ نکل گیا تھا جملہ، ابا نے اپنے پوتے کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، ارے کہتے نہیں ہیں، بچی کا انتقال ہو جائے کیا کہنے لگے، کہ اماں نے بٹیا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور بیٹے کا انتقال ہو جائے کیا کہنے لگے، ابا نے بلا لیا ہمارے بھیا کو، ہمارے بھائی کو۔ ہم نے کہا یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ یہ کفر لازم آ رہا ہے۔ کہیں گے وہ کیسے، کہیں گے ہمارے باپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، آپ کے باپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے پوتے کو یہاں سے بلا سکے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہمارے ابا نے اپنے پوتے کو بلا لیا، اس کا مطلب یہ ہے ان کے اندر بھی وہ پاور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری جان چھین سکے، جو ہمارے دل سے روح نکال سکے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب یہ جملہ منہ سے نکلتا ہے، انسان کا ایمان ساتھ میں نکل جاتا ہے، اور یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کہیں گے پتہ کیسے ہوگا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اور جہاں پر یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں الجھن ہونے لگتی ہے۔ کہیں گے وقت نکلا جا رہا ہے، امام صاحب نے بہت دیر لگا دی۔ کہیں گے دیر وہی لوگ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آتے ہیں۔ اچھا یہ سچی بات ہے، اس مسجد میں تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیشہ جہاں پر شکوہ ہوتا ہے وہی لوگ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آتے ہیں اور چپلوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ صف نہیں ملتی ان کو، چپلوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر شک کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی فلاں بندہ جو ہے استنجا خانے سے نکل کر کے آیا تھا، چپل اس کی ناپاک تھی، اسی کشمکش میں مبتلا ہے اور اعتراض شروع ہے۔ ایمان والے یہ بات نہیں کہتے ہیں، کہیں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور بات بتائے۔ قرآن مجید کی بات چل رہی ہے، ایمان کی بات چل رہی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اس بچے کا، تو ایک عورت سے یہ کہا گیا بھائی چلو جا کے عادت کر لو۔ بالکل پیور سچ ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو کیا جواب دیا، کہیں گے ہم پیٹ سے ہیں، ہم امید سے ہیں، ہمارے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے اور وہاں پر جائیں گے، ابھی انتقال ہوا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، کہیں گے نہ جاؤ، کیوں، پیٹ میں بچہ ہے اور نقصان ہو جائے گا۔ یہ جملے اس کے باپ کو کہہ کے بتائیے، میں اس وجہ سے نہیں آئی تھی، میرے پیٹ میں بچہ تھا، 4 ماہ کا تھا، 3 ماہ کا تھا۔ وہ باپ جواب نہیں دے گا، تماچا مار دے گا، کیا میرا بیٹا منحوس ہے، کیا اس کی وجہ سے تمہارے نقصان ہو جائے گا۔
یہی جملے ایمان والیاں کہہ رہی ہیں، معاملہ یہ ہے ہمارے گھر میں یہ بات پہنچائی نہیں جا رہی ہے، یہی بات اس سے پہلے کہی تھی۔ کہیں گے یہ ویڈیو کیوں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ کہیں گے اسی وجہ سے ہو رہی ہے، گھر میں بتایا جائے۔ واقعی یہی معاملہ ہے کہ آج بھی ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے، جس گھر میں انتقال ہو جائے وہاں پر سے کوئی بچی کو لے کے گزرتا نہیں اس گھر کے پاس سے، کہ ابھی انتقال ہوا ہے، ابھی یہاں پر نحوست برس رہی ہے، کہ آپ کا منہ اور مسور کی دال، آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ نے کہا کیسے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے، جب وہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اس کی روح آ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے اور بے چین ہے اور تسلی نہیں ملی اور اس کا مرڈر کیا گیا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ کہیں ایمان والوں کے یہ نہیں ہوتا ہے۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر آدمی دور ہے گھر سے اور کسی کا انتقال ہو گیا تو فون سے تعزیت کر سکتا ہے، اور جیسے ہی 3 دن کے اندر اگر وہ آ جاتا ہے پھر اس کے گھر کے جائے اور اس کی تعزیت کرے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا اب وہ ہاتھ آپ کے سر پر نہیں، اب وہ ہاتھ آپ کے سر پر نہیں رہا جس کی وجہ سے آپ کے اندر برکتیں آیا کرتی تھی، آپ ہر برائی سے محفوظ رہتے تھے، اب کون دعا دے گا آپ کو؟ وہ ماں نہیں رہی، وہ باپ نہ رہا۔ کہیں گے 3 دن کے اندر اگر آدمی آ رہا ہے تعزیت کرے۔ اگر معاملہ یہی ہوتا تو سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، دیکھو نہ جانا اگر پیٹ میں بچہ ہے امید سے ہو تو نہ جانا تمہارے اندر نقصان ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کہہ کے دکھائے ایمان برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ ایمان والوں کے گھر میں ہو رہا ہے اور ہمیں شعور نہیں ہے۔ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، صحابہ کرام کے جانثاروں، مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آ جائے، ہم صحابہ کرام کو سمجھ سکیں، امام الاولین والآخرین کی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ اگر آج وقت نہیں دیا گیا تو کل مر جائیں گے، ہمارے بچے قبر پر بھی نہیں آئیں گے، اور کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جب وہ والدین مرتے ہیں، ایک بچہ حافظ ہے، دوسرا عالم ہے، تیسرا قاری ہے، قبر کے چاروں طرف بچے بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسا سفارشی نہیں ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر سکے، اللہ اس بچے کو ہم نے حافظ قرآن بنایا تھا، آپ نے یہ بات کہی تھی، امام الاولین والآخرین نے یہ بات کہی تھی، اگر جہنم تمہارے خاندان میں سے 10 لوگوں پر واجب ہوگی تو یہی بچہ تمہاری سفارش کرے گا۔ ہم اپنے بچے کو آج تک حافظ قرآن نہ بنا سکے، اور توہین پر توہین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حفاظ قرآن کی توہین بھی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ غور کیا ہوگا، ہم اس جملے پر یہ کہتے ہیں ہماری یہ برائیاں ہیں، اور ہم جب یہ سنتے ہیں کوئی عالم یہ کہتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا، میرا خون کھول جاتا ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو سامنے بیٹھنے والوں کو تم یہ کہہ رہے ہو؟ یہ سلیقہ ہے، یہ آداب ہیں، جب بھی بات کی جائے اپنے آپ کو مخاطب کیا جائے۔ ہمارے اندر واقعی سلیقہ نہ رہا علماء کرام کا ادب کرنے کا، ہمارے اندر واقعی سلیقہ نہ رہا کہ حفاظ کرام کا کیا ادب کیا جائے۔ یہی آخر میں یہی بات کہیں گے، کوئی سلیقہ ہے عاجزی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیجیے۔